أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. حکومت پاکستان کی طرف سے قرطاس ابیض میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بہتان لگائے گئے ہیں اور الزام تراشیوں سے کام لیا گیا ہے، ان میں ایک اہم الزام یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک انگریزوں کے خود کاشتہ پودا تھے، اور جماعت احمدیہ گویا کہ انگریزوں ہی کی قائم کردہ ایک جماعت ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ خطبے میں اس الزام کے ایک پہلو سے متعلق میں نے احباب جماعت کو مطلع کیا تھا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف حصوں پر روشنی ڈالی تھی۔ اب میں بعض اور پہلوؤں سے اس الزام کے مختلف شاخوں پر گفتگو کروں گا۔ اس الزام کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہاد کا منسوخ کرنے والا قرار دیا گیا، اور یہ دلیل قائم کی گئی ہے کہ چونکہ آپ انگریز کے مقاصد کی خاطر انگریزوں کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے، اس لیے ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جہاد کی تنسیخ تھا، اور چونکہ آپ نے اپنے کلام میں بکثرت اس بات کو تسلیم کیا ہے قرطاس ابیض کے مطابق کہ آپ جہاد کو منسوخ کر رہے ہیں، اس لیے صاف ثابت ہو گیا کہ انگریز کے مقصد کو پورا کرنے کی خاطر انگریز ہی کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آپ کھڑے ہوئے،
اس دلیل کے کو اگر قریب سے غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس کے بہت سے پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگر انگریز کے مقاصد کی خاطر تنسیخ جہاد کا اعلان کیا تو وہ مقاصد کیا تھے اور کیسے آپ کی ذات سے وہ مقاصد پورے ہوئے۔ دوم یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تنسیخ جہاد کا اعلان کن حالات میں کیا، کون سے خطرات تھے جو انگریز کو حقیقتاً درپیش تھے، اور اس کا سیاسی پس منظر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے امور ہیں جن کو میں نے نقطہ بنقطہ ذہن میں رکھا ہوا ہے اور میں انشاءاللہ ان میں سے ہر پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر انگریز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جہاد کی منسوخی کا اعلان کروانا تھا اور مسلمانوں کو اس خیال سے باز رکھنا تھا، تو یہ ناممکن تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایسے دعوی بھی ساتھ کروا دیتے جن سے آپ کی ساری قوم دشمن ہو جاتی۔ کہاں وہ دن تھے کہ علماء عظیم الشان خراج تحسین پیش کر رہے تھے آپ کو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ عالم اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے آج تک اس قسم کا عظیم مجاہد اسلام پیدا نہیں ہوا، اور کہاں وہ دعوی جن کے نتیجے میں اچانک ساری کایا پلٹ گئی۔ غیر تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے، جو خون کے رشتہ دار تھے وہ خونی دشمنوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایسی کایا پلٹی ایک ہی رات میں ایک ہی دعوے کے ساتھ کہ تمام بستی ہوئی دنیا میں ایک بھی گویا آپ کا نہ رہا۔ ایسا دعویٰ کروا دینا جس کے نتیجے میں ساری دنیا دشمن ہو جائے، اس کے بعد اس انگریز کو کیا توقع تھی کہ آپ کی بات مانے گا کیا کون؟ یعنی جہاد کی تنسیخ کا اعلان کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے اور دعوی وہ کروائے جا رہے ہیں جن کے بعد جو کچھ تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی خون کے پیاسوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ایسی جہالت کی بات کسی ایسے شخص کی عقل میں آ جائے، جس قسم کے اشخاص آج کل احمدیت کی دشمنی میں نظر آتے ہیں، تو آ جائے، لیکن کوئی معقول آدمی دنیا کا اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنا خدا مروا لیا ان کے ہاتھوں، یعنی مصنوعی خدا، اور نبوت یعنی امتی نبوت کا دعویٰ کروا کے تمام مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا دیا، ان کا دشمن بنوا دیا۔ حضرت گرو بابا نانک کے متعلق اعلان کر کے ان تمام سکھوں کو دشمن بنا دیا جو پنجاب میں ان کے بستے تھے۔ آریوں سے ٹکر لگوائی اور سارے آریہ سماج کو دشمن بنا دیا۔ سناتن دھرمیوں سے ٹکر دلوائی اور سارے سناتن دھرمیوں کو دشمن بنا دیا۔ بدھوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، زرتشتیوں کے متعلق وہ اعلان کروایا جو ان کو قبول نہیں تھا، اور تمام دنیا میں جتنی قومیں بھی مذہب کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان سب کو چیلنج دلوا دیا، اور ہر ایک کو متعلق ایسی بات کہی جو اس کے دل کو کڑوی لگتی تھی۔ اس قسم کا مصنوعی، اس قسم کا جھوٹا تو کبھی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، کہ باتیں وہ کہے جو کڑوی ہوں، جو ہر ایک کو تکلیف پہنچاتی ہوں۔ اس قسم کے اشخاص تو سوائے نبوت کے کبھی منصہ شہود پہ نہیں ابھرا کرتے۔ قرآن کریم کی تاریخ جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اسے اٹھا کر دیکھیے، واقعہ نبوت کے سوا ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص سب دنیا کو اپنی طرف بلانے والا ہو اور دعویٰ ایسا کرے جو سب دنیا کو نامقبول ہو۔ وقت کا سب سے کڑوا دعویٰ یہ دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، جب غیر تو غیر اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ایسا دعویٰ انگریز نے کروا دیا ان عقل کے دشمنوں کے نزدیک، اور پھر توقع یہ رکھی کہ جب یہ